میں فقیر عبدالباقی سجادہ نشین درگاہ عالیہ ہمایوں شریف صدر اتحاد اہل سنت صوبہ سندھ آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ 17 دسمبر بروز اتوار مٹیاری میں مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ سندھ کا اجلاس ہوا، جس میں مرکزی جماعت اہل سنت کے صوبہ سندھ کے امیر مفتی محمد جان نعیمی دامت برکاتہ عالیہ نے اپنے خطاب میں مرکزی جماعت کے مرکزی ناظم اعلیٰ سید عرفان شاہ مشہدی کے بارے میں کہا کہ یہ عقائد اہل سنت سے منحرف ہو گئے ہیں۔ اگر یہ اپنے موجودہ نظریات سے رجوع نہیں کرتے تو ان کے خلاف عدم اعتماد کی کارروائی کی جائے گی اور انہیں 1 ماہ کا ٹائم دیا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ امام نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر سے ہٹ گئے ہیں۔ انہوں نے اتحاد اہل سنت کے نام سے ایک تنظیم بنائی کہ جو دراصل انتشار اہل سنت ہے۔ اس سلسلے میں میری چند گزارشات ہیں۔ عرفان شاہ مشہدی کے بارے میں مفتی محمد جان نعیمی آپ نے جس عزم کا اظہار کیا ہے وہ خوش آئند ہے، ہم اس پر آپ کی تحسین کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ مفتی محمد جان کے دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ کراچی میں آج سے 2 سال قبل صوبائی مجلس شورا و عملہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مفتی محمد ابراہیم قادری و دیگر علماء کرام نے عرفان شاہ مشہدی کے محاسبے کا مطالبہ کیا تھا کہ عرفان مشہدی اپنے سابقہ نظریات اہل سنت سے منحرف ہو گئے ہیں۔ جس عرفان شاہ مشہدی پر قائد اہل سنت نے اعتماد فرمایا تھا وہ عرفان مشہدی اور تھے۔ نیز ان کا محاسبہ کیا جائے۔ اجلاس کے بعد متفقہ طور پر یہ طے ہوا تھا کہ 1 ماہ کے اندر عرفان شاہ صاحب سے جواب طلب کیا جائے۔ اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کاش 2 سال قبل یہ کام ہو جاتا تو آج سندھ میں مسلک کا وہ نقصان نہ ہوتا جس کا تماشا ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ پھر مفتی صاحب کو میں یہ بھی یاد دلاتا ہوں کہ تقریباً 1 سال قبل آپ کے اسی دارالعلوم میں اکابر علماء و مشائخ نے عرفان مشہدی کے تازہ نظریات کی ایک لسٹ پیش کی تھی۔ اس وفد میں یہ علماء و مشائخ شامل تھے: پیر محمد ایوب جان سرہندی دامت برکاتہ عالیہ، پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ، فقیر میاں عبدالباقی ہمایونی، مفتی محمد ابراہیم قادری دامت برکاتہ عالیہ، مفتی حق النبی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، مفتی محمد الیاس رضوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، مفتی وسیم اختر مدنی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، مفتی شفیق احمد قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ۔ مفتی صاحب، آپ نے کچھ کرنے کا وعدہ کیا تھا، کیا آپ نے ایفائے وعدہ کیا؟
لیکن خوشی کی بات ہے کہ یہ بات آخر آج آپ کی سمجھ میں آ گئی اور آپ نے 2 سال بعد اس بات کا اعادہ کیا جو آپ پر پرانا قرض تھا۔ آپ نے اتحاد اہل سنت کے بارے میں تاثرات کا اس طرح اظہار کیا کہ یہ انتشار اہل سنت ہے اور یہ لوگ امام نورانی کی فکر سے منحرف ہو چکے ہیں۔ آپ کو ایک عالم اور ذمہ دار کی حیثیت سے یہ زبان زیب نہیں دیتی۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قادیانیوں، بد مذہبوں، روافض کے خلاف تحریک چلانا آپ کے نظر میں انتشار ہے، اور کیا سنیوں کی مدد کے لیے پہنچنا، ان کی سپورٹ کرنا فساد ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتحاد اہل سنت صرف اور صرف بد مذہبوں، رافضیوں اور قادیانیوں کی سرکوبی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اتحاد اہل سنت مرکزی جماعت اہل سنت یا کسی بھی سنی تنظیم کی مخالفت کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اتحاد اہل سنت کا کسی اجلاس یا جلسے میں آپ سمیت کسی بھی عالم کی مخالفت نہیں کی، لیکن افسوس آپ نے کھل کر مخالفت کی اور اس مخالفت میں پہل کی۔ ہماری اب بھی کوشش ہوگی کہ اتحاد اہل سنت کا کام محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے رہیں گے، خواہ آپ کو کتنا ہی برا لگے۔ مفتی محمد جان صاحب کی نظر میں تو اتحاد اہل سنت انتشار اہل سنت ہے۔ ہم عوام اہل سنت پر فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ مختصر سے وقت میں اتحاد اہل سنت نے کیا کارنامے انجام دیے۔ نمبر 1، اس سال کے ماہ محرم میں بھان سید آباد کے علماء پر جو پولیس نے مظالم ڈھائے، ان کی داد رسی کے لیے اتحاد اہل سنت کے اکابر علماء و مشائخ نے بھان سید آباد پہنچ کر ان کی حمایت کی۔ ان کی کوششوں سے بھان سید آباد پولیس انتظامیہ کو معطل کیا گیا۔ نمبر 2، سندھ کے مختلف مقامات پر گستاخان صحابہ کے خلاف اتحاد اہل سنت نے 8 FIR کٹوائیں۔ نمبر 3، حضرت قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی علیہ رحمت کے مشن کو بڑھاتے ہوئے اتحاد اہل سنت سندھ نے گاؤں میسن ضلع لاڑکانہ میں ان قادیانیوں کے خلاف کارروائی کرائی جو ہر سال قربانی کرتے تھے۔ اتحاد اہل سنت کی کوششوں سے انہیں ہمیشہ کے لیے انتظامیہ نے انہیں قربانی سے روک دیا اور باقاعدہ طور پر انہیں ایک تحریر کے ذریعے جس میں ان کے دستخط ہیں قربانی نہ کرنے کا پابند کیا۔ نمبر 4، شیخ ایاز یونیورسٹی شکارپور میں ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے نام پر ایک بلاک منسوب کیا گیا تھا۔ اتحاد اہل سنت کی کوششوں سے اس کی تختی کو ہٹا دیا گیا۔ نمبر 5، جھڈو ضلع میرپور خاص میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے خلاف اتحاد اہل سنت نے جھڈو شہر میں ایک زبردست کانفرنس کا انعقاد کیا، جس سے وہاں کی عوام کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ اس کے ساتھ جس قادیانی ٹیچر نے گستاخی کا ارتکاب کیا، اسے معطل کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ مفتی صاحب، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم نے یہ اتحاد اہل سنت مرکزی جماعت اہل سنت کے خلاف نہیں بنایا۔ میں پہلے بھی اپنی تقریر میں ذکر کر چکا ہوں، اور آپ کو میں نے مدینہ المنورہ میں نبی پاک علیہ السلام کے حرم شریف میں نے آپ کو یقین دلایا کہ مفتی صاحب آپ یقین کریں، یہ اتحاد اہل سنت یہ کسی کے خلاف ہم نے نہیں بنایا، بالخصوص
آپ اگر سمجھتے ہیں کہ تو یہ آپ کے خلاف بھی نہیں ہے، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو یہ کس نے اس پہ اکسایا ہے کہ یہ اتحاد اہل سنت کو آپ انتشار اہل سنت کے الفاظ سے نوازیں۔ ہمیں بڑا افسوس ہوا، اور میں شکر گزار ہوں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان دامت برکات العالیہ کا، جس نے ہمارے اتحاد اہل سنت کی تائید کی ہے، اور میں ان کا دعاگوئی ہوں۔ اب بھی وقت نہیں گزرا، اب بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا۔ مفتی صاحب، آپ اپنے الفاظ، کہے ہوئے الفاظ اتحاد اہل سنت کے لیے واپس لیں، اور آپ مہربانی کر کے سب دوستوں کا جن کا دل دکھایا ہے ان سے معذرت کریں، تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی محمد ابراہیم قادری، صدر جمعیت علماء پاکستان صوبہ سندھ، سرپرست اعلیٰ اتحاد اہل سنت سندھ، میں عوام اہل سنت و جماعت سے مخاطب ہوں۔ ابھی آپ حضرات نے حضرت میاں عبدالباقی صاحب پیر آف ہمایونی شریف کی گفتگو سنی۔ مفتی محمد جان صاحب کی گفتگو اور ان کے خطاب کے بارے میں چاہوں گا کہ مختصراً چند باتیں میں بھی کہہ سکوں۔ مفتی محمد جان صاحب ہمارے دوست ہیں، ہماری نگاہ میں محترم ہیں، قابل قدر ہیں، اور میری سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ انہیں آخر غصہ کس چیز کا ہے کہ انہوں نے اس بھرے ہوئے اجلاس میں، جو مرکزی جماعت اہل سنت کی علم برداری کا اجلاس تھا، انہوں نے اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ تاثرات کا اظہار کیا۔ میں اسی بات کو دہراؤں گا کہ 2 سال پہلے مرکزی جماعت کے اجلاس میں اس فقیر نے سید عرفان مشہدی صاحب کے خلاف محاسبے کا مطالبہ کیا تھا، اور اس اجلاس میں صاحبزادہ محمد زبیر صاحب حیدرآباد والے، حضرت پیر عبدالخالق صاحب، اور اس مفتی محمد جان صاحب، سید مظفر حسین شاہ صاحب، اور اس کے علاوہ اکابر علماء اہل سنت موجود تھے، اور کھل کر سید عرفان مشہدی صاحب کے تازہ نظریات کے خلاف ہم بولے، اور ہم نے نشاندہی کی، اور یہ وعدہ کیا گیا کہ 1 ماہ کے اندر ان کے خلاف جواب دہی کا نوٹس جاری کیا جائے گا۔ 2 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک نوٹس جاری نہیں ہوا۔ البتہ مفتی صاحب کی سمجھ میں بات آ گئی کہ وہ بات کتنی درست تھی اور بر وقت تھی، کاش اگر اس وقت احتیاط کر لی جاتی اور محاسبہ کر لیا جاتا، تو سندھ میں جو ہم رافضیت کا بڑھتے ہوئے، تھوڑے بہت بڑھتے ہوئے اثرات دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھنے میں کبھی نہ آتے۔ اور یہ تو تازہ بات ہے، 1 سال مشکل سے ہوا کہ ہم دارالعلوم مجدیہ نعیمیہ میں آپ کے پاس آئے، اور یہ 8 علماء و مشائخ آپ کی خدمت میں آئے، اور عرفان مشہدی صاحب کے وہ جو نظریات ہیں اہل سنت جماعت کے خلاف ہیں، جو انہوں نے مختلف ویڈیوز میں کہی ہیں، انہیں تحریری شکل میں ہم نے عنوان پیش کیا، اور اس پر آپ کے کچھ وعدے تھے، وہ وعدہ ایک بھی پورا نہیں ہوا، اور آج آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں اس وقت کی ملاقات سے پہلے کھڑے تھے۔ مفتی محمد جان صاحب کی کچھ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ عرفان مشہدی صاحب کے خلاف یہ بولتے بھی ہیں، لیکن کارروائی کرتے ہوئے اب تک ہچکچاتے رہے۔ اب 2 سال کے بعد آپ نے ایک کارروائی کا مطالبہ کیا، اور عوام اہل سنت کو اسی خوشخبری دی۔ ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ آپ کو اس وعدے میں سچا کر دکھائے، اور مرکزی جماعت اہل سنت پر آپ کی طرف سے رحم ہو جائے۔ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ایک عالم دین ہیں، ایک بڑے ادارے کے محتمم ہیں، اور ایک جماعت کے ذمہ دار
امیر محترم ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ کی زبان میں شائستگی ہو، تہذیب ہو، اور کوئی لفظ آپ کی زبان سے ایسا نہ نکلے جو آپ کے منصب کے خلاف ہو۔ آپ کی بعض باتوں سے بہت دکھ ہوا، اور میں میاں صاحب کی تائید کرتا ہوں کہ آپ اس کا مداوع یوں کریں کہ اپنے الفاظ کو واپس لیں، اور جن جن علماء کی آپ نے دل شکنی کی ہے ان سے معذرت کریں۔ اللہ رب العزت اہل سنت و جماعت پر رحم و کرم فرمائے، اور یہ جو اس وقت ہم مختلف انتشارات کے شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ہمارے مسلک پر مزید استحکام کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں فقیر شفیق احمد قادری، سینئر نائب صدر اتحاد اہل سنت سندھ، سابق سینئر نائب امیر مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ سندھ، جنرل سیکریٹری سابق جمعیت علماء پاکستان صوبہ سندھ، جو ہمارے اکابرین نے قبلہ مفتی محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سرپرست اعلیٰ اتحاد اہل سنت سندھ حضرت قبلہ پیر میاں عبدالباقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، صدر اتحاد اہل سنت صوبہ سندھ، جو انہوں نے باتیں فرمائی ہیں وہ یقیناً اہل سنت کے دل کی آواز ہیں، اور ہم پھر بھی قبلہ مفتی محمد جان صاحب کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ بیٹھیں اپنے اکابرین کے سامنے اور ہماری گفتگو بھی سنیں، آپ اپنی بھی جو آپ کو خدشات ہیں اتحاد اہل سنت ہے وہ پیش کریں، تاکہ معاملہ انتشار کی طرف نہ بڑھے۔ اور دوسری بات یہ کہ پہل حضرت آپ نے فرمائی ہے، ہم میں سے اتحاد اہل سنت میں جو شامل جماعتیں ہیں، سنی تحریک ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، جماعت اہل سنت ہے، مرکزی جماعت اہل سنت ہے، جمعیت مشائخ اہل سنت ہے، کسی بھی جماعت کے کسی بھی فرد نے آج تک کسی بھی سنی جماعت کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا، نہ کسی سنی جماعت کے خلاف، نہ کسی سنی پیر کے خلاف، نہ کسی سنی عالم دین کے خلاف، اور نہ انشاءاللہ العزیز آئندہ بولیں گے۔ ہاں، جو رافضی زدہ ہیں یا جن کے عقیدے میں فتور ہے، وہ بھلے بظاہر سنی ہو، ہم اس کے خلاف ضرور بولیں گے، اور یہ ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم اس کے خلاف بولیں۔ آپ سے ہم پھر بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ زیادہ انتشار کی طرف نہ جائیں، اتحاد کی طرف آئیں، کسی بھی مسئلہ کے حق اہل سنت کی، آپ کی اور سب کی بہتر ہے۔